إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى، والنبي المجتبى، والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الثقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا الحسن يا علي بن محمد، أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا. مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور مرتبہ یا وجیها عند ماشاء اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد. قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعرہ صلوات. گفتگو اپنی پانچویں منزل پر ہے. موضوع سیرت عسکریین علیہم السلام ہے. امام علی النقی علیہ السلام کو عسکری بھی کہا جاتا ہے اور امام عسکری علیہ السلام کو ہادی اور نقی بھی کہا جاتا ہے. عسکریین پر ایک اور مل کے بلندتر صلوات بھیج دیں. محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد. کل بات رکی تھی یہاں پر کہ امام ہادی علیہ السلام سے جو ایک عظیم الشان تحفہ ہمیں ملا ہے وہ ہے زیارت جامع کبیرہ، اور ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اسے آپ اپنے روٹین میں رکھیں. روزانہ نہ پڑھ سکیں، ہفتے میں ایک بار پڑھیے، ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکیں، مہینے میں ایک بار پڑھیے، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ایک ایک صفحہ کر کے پڑھیے. اس لیے کہ ولایت کا آئیڈنٹی کارڈ ہے زیارت جامع کبیرہ. جیسے کہ
اگر آپ کو توحید کا، معرفت خدا کا شناس نامہ چاہیے کسی دعا کی صورت میں، یعنی آپ کو آئی ڈی کارڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، جس میں ساری ڈیٹیل آ جائے، اہم ترین ساری باتیں آ جائیں، توحید پروردگار کے لیے چاہیے تو وہ دعائے جوشن کبیر ہے، اور اگر ولایت اور امامت کے لیے چاہیے تو وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ زیارت جامع کبیرہ وہ ہے کہ جو تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے زیارت کو شروع کرے۔ کل اس کی وجہ بیان کر دی گئی کہ اس زیارت میں معارف اتنے بلند ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا کو چھوڑ کر انہی کو ماننے لگے، تو خدا کے ساتھ انہیں ماننا ہے، خدا کا وسیلہ ہیں، خدا کی حجت ہیں، خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ فنائے عشق ہیں، اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام پر معمولاً شاعری کم ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مولا کے خدمت میں، مولا کے صدقے میں کچھ اپنے ثواب میں اضافہ کر سکیں ہم، کہ فنائے عشق ہیں، اپنی بقا سے ملنے جاتے ہیں، اور مودت کی مہک بن کر عطا سے ملنے جاتے ہیں، اور ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے۔ توحید تک پہنچنا ہے لیکن توسل سے۔ ہماری جستجو توحید ہے لیکن توسل سے در مولا نقی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی۔ تو ہے در مولا نقی علیہ السلام کا، لیکن ملاتا ہمیں خدا سے۔ یہ سلسلہ ازل سے قائم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام ہی یہ رکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے مشکل کیا ہے؟ یہ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیوں مذہب اہل بیت کے ماننے والے، جو ہمارا خاص ایک مکتبہ فکر ہے، اتنا زیادہ شدید ہو جاتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں ولایت کے معاملے میں، کہتے ہیں ولایت نہ ہو تو کچھ قبول ہی نہیں ہے، اللہ سب کچھ منہ پہ مار دے گا، نماز کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ۔ تو یہ اتنا زیادہ اگریسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ بھائی ایک انسان اچھا بھلا خلوص کے ساتھ کوئی عبادت کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی چیز قبول نہیں اگر وہ مولا علی کو نہیں مان رہا، تو شیطان کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ پھر 6000 سال تک عبادت کرتا رہا ہے۔ اللہ نے 5 مرتبہ آدم اور ابلیس کا واقعہ لکھا ہے قرآن میں، یہ واقعہ زمین پر ہوا بھی نہیں ہے، ابھی تو زمین پر آئی نہیں آدم علیہ السلام، یہ تو واقعہ آسمانوں پر ہو رہا ہے۔ تو اے اللہ، جو واقعہ ہزاروں ہزار سال پہلے ہو چکا ہے اس کا ہم سے کنسرن کیا ہے؟ یہ خالی واقعہ جھوم جھوم کر پڑھنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے بھی ہے، سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے بالکل فرام دا ویری بگننگ اسٹیبلش کیا ہے کہ تم ہزاروں سال کی عبادت لے کر میرے پاس آؤ، اگر میری حجت کو نہیں مانو گے تو ساری عبادتیں منہ پہ ماروں گا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے، اللہ 6000 سال کی عبادت کو چھوڑ کر اسے ابلیس بنا دیتا ہے، تو جو علی ولی اللہ کو نہ مانے، اللہ کتنا بڑا شیطان بنائے گا اسے۔ اللہم صلی علی۔ وہ آدم کے جو خود مولا علی کی ولایت میں ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی نبوت نہ عطا ہو اگر علی کی ولایت کو نہ مانے تو۔ یہ آپ کی طلب رہی تو کبھی پوری ایک مجلس کا موضوع ہے یہ کہ اللہ نے انبیاء کو بھی الگ الگ مقامات کیوں عطا کیے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، اللہ نے، جوان سوال کرتے ہیں کہ اللہ مجھے موسیٰ بنا دیتا تو میں نبی ہو جاتا، تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ ان کو موسیٰ بنا دیا، مجھے بنا دیتا تو میرا ذکر قرآن میں آ جاتا۔ نہیں، ہم میں ظرفیت نہیں تھی وہ، اس لیے کہ ہم نے عالم انوار میں جو علی ولی اللہ پڑھا ہے وہ حضرت موسیٰ کے بعد پڑھا ہے، انہوں نے ہم سے پہلے پڑھا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس نے جتنا جلدی جلدی ولایت کو قبول کرتے ہوئے جتنا خضوع و خشوع اختیار کیا، اللہ دنیا میں اسے ویسا ہی مقام دیتا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ اس لیے بنایا کہ وہ محمد اور آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرتے تھے، مل کے صلوات بھیجیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ماشاءاللہ، اللہ۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں کیا کمال ہوا کہ یہ جو شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت جو ہے نا وہ حکمت کے بغیر نہیں دیتا۔ اللہ ایک روٹی کسی کو بغیر حکمت کے نہیں دیتا، ولایت ویسے ہی حکمت کے بغیر دے دے گا کیا؟ اللہم صلی علی۔ بات کرنی ہے میں نے زیارت جامع کبیرہ پر، تسلسل بنا رہا ہوں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کوئی چھوٹی نعمت بھی ہو، ظاہر میں چھوٹی نعمت، وہ بھی بغیر عدالت حکمت کے فیض کے ویسے ہی عطا نہیں کرتا۔
تو یہ ولایت کی جو نعمت ہے وہ عظما ہے. اتممت علیکم نعمتی، ساری نعمتیں تمام ہی یہاں پر ہیں. وہ کیا ویسے ہی ایٹ رینڈم اللہ بانٹ رہا تھا کہ ایک گھر میں دیے پھر 4 گھر چھوڑے، پھر ایک گھر میں دیے پھر 5 گھر چھوڑے، پھر کسی میں، ایسے ہی بس خام خواہ. آپ کی ارواح خاضع و خاشع تھیں عالم ارواح میں علی ولی اللہ کہہ کر. اس دنیا میں اس عالم میں کچھ کیا ہے کہ جس کا اثر یہاں پر ہے، جس کا اجر یہاں پر ہے. ویسے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ویسی نعمت عطا کر دی. ہاں لیکن اس کے بعد یہاں پر بھی امتحان اس کا کھلا رکھا ہے. اختیار ہے، اپنے اختیار سے اس ولایت پر رہے، اور اگر کوئی نہیں بھی تھا تو اپنے اختیار سے اس ولایت پر آ جائے. موقع ہے حر بننے کا. مل کے صلوات پہ جو نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انبیاء کو بھی مقامات اسی خاطر دیے کہ کون کون کتنا خاضع و خاشع تھا. دعا دے رہا ہوں ممبر سے نجف اشرف تشریف لے جائیے گا. مولا علی علیہ السلام کے ذریعہ متار کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے، اور یقین جانو وہ شعر میں نے نہیں لکھا. کسی کو پوچھنا ہو تو وہاں جا کے جو بڑے مراج ہیں ان سے پوچھ لیں کہ مولا علی کے ذریعے کے اوپر آپ نے شعر کیوں رہنے دیا ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اگر یہ جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا نا آدم کو، اگر آدم کی صلب میں نور علی ابن ابی طالب نہ ہوتا تو کبھی ملائکہ کو کہا ہی نہ جاتا کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ اصل میں نور علی ابن ابی طالب کو سجدہ تھا اللہ کے حکم سے. جو آدم کے سامنے اللہ نے جھکایا نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو کیوں بنایا؟ یہ شیطان ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر کا دن ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ملائکہ کا سجدہ کرنے کا دن تھا آدم کے لیے. جس نے مان لیا وہ ملک بن لیا، جس نے نہ مانا وہ شیطان بن گیا. تو لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر آدم علیہ السلام کے صلب میں نور علی ابن ابی طالب نہ ہوتا، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو ملائکہ کو کبھی کہا ہی نہ جاتا کہ سجدہ کرو. اچھا یہ خالی آپ کو عربی زبان میں نہیں ملے گا، پرشین میں بھی یہ کانٹینٹ ملے گا، اردو میں بھی ملے گا، جن پر خاص عطا ہے مولا کی. زبانیں بدلتی رہتی ہیں، مواد وہی رہتا ہے. مولوی نے 700 سال پہلے کہا کہ تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. تب سے صورت عالم امکان ہے، تب سے علی ہے، تب سے نقش زمین و زمان ہے، تب سے علی ہے. پھر کہتے ہیں مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد. فارسی کا ایک لطف ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں. مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد، آدم چو یقی قبل و مقصود علی بود. جو آدم کو اللہ نے سجدہ کروایا، ملائکہ کو جھکایا آدم کے سامنے، وہ اس لیے تھا کہ مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد، وہ نور علی کی وجہ سے تھا. آدم تو یقی قبل وہ مقصود علی بود، آدم تو خالی قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے. تو مولوی نے اس پہ پوری نظم لکھی ہے. آدم چو یقی قبل وہ مقصود علی بود، استاد زیر ساز بے داؤد علی بود. داؤد علیہ السلام کو بھی زیرہ سکھلانے والے وہ نور علی ابن ابی طالب تھا. ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود. یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی نور علی تھا، اور ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی نور علی تھا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی نور علی تھا. اور خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود. حضرت سلیمان کے ہاتھ میں جو انگشتری تھی جس میں وہ نگینہ تھا کہ جس سے وہ حکومت کرتے تھے پوری دنیا پر، آن نور خدائی کے در عبود علی بود. اس میں بھی جو نور خدائی تھا وہ نور علی ابن ابی طالب تھا. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت، عیسیٰ جیسی دنیا میں آئے ماں کی گود میں بولنے لگے. آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. ان میں بھی جو نطق تھا، ان میں بھی جو فصاحت تھی، وہ بھی علی تھے. بھئی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایک نبی رہ گئے. پھر آخر میں کہتے ہیں ان شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. لیکن نعرہ لگانا ہے تو ایک مل کے نعرہ لگائیں، شاہ نجف تک آواز پہنچے مجموعی طور پر. ہاں
تو جو ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ؟ سید الانبیاء کہتے ہیں تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود زمان بود علی بود، مسجود ملائک شد آدم ز علی شد، آدم چو یقی قبل و مقصود علی بود. درمیان سے سنا رہا ہوں. استاد زیر ساز بے داؤد علی بود، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود، انگشت خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، آن نور خدائی کے در عبود علی بود. عیسیٰ بے وجود آمد، عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے، فی الفور سخن کو فوراً ہی بولنے لگے، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، سورہ مریم میں. آن نور خدائی کے ان نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. پھر کہتے ہیں آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، معراج کے پردے میں سے کسی کی آواز آ رہی تھی. آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، با احمد مختار یکی بود علی بود. اچھا میں نے عربی کا آپ کو ایک شعر سنا ہے جو مولا علی کی زری پہ لکھا ہوا ہے، پھر فارسی، تو ایک اردو کا بھی حق بنتا ہے پھر نہیں، کیونکہ وہ انیس نے یہ کہا کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. یہ یہی مضمون ہے، بالکل یہی مضمون ہے. کہتے ہیں مولا علیہ السلام کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس میں بہت سارے در ہیں، اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. دیکھیں جب یہ مثال سمجھ میں آئے گا تو پھر اگلا سمجھ میں آئے گا. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. واضح ہو گیا؟ پھر سے کہہ رہا ہوں، خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. ہے تو یہی. اچھا، خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے، مراد یہی ہے کہ رسول اللہ وہ علی کے بھی امام ہیں، علی کے بھی مولا ہیں. تو وہ بات خود بخود واضح ہے کہ جہاں علی بن ابی طالب السلام کی بات آئے تو ہم توحید و رسالت سے گزر کر ولایت تک پہنچتے ہیں، یہ بات واضح ہے. تو اب یہ پورا زیارت جامع کبیرہ کا خلاصہ ہے جو تعلیم کرتا ہے امام علی نقی علیہ السلام. پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد خدا کی کبریائی کا اعلان کیجیے، پھر شروع کیجیے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ. مختلف الملائکہ یعنی یہ کوئی واقعاً امام کا کلام شناس عالم ہو، حقیقت میں تو حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. میرے خیال میں شاید حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا نادر صادقی صاحب ہوں یا قبلہ مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب ہوں کہ جو اس کی تشریح کریں، تو پھر اردو زبان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں وہ لطف محسوس ہو کہ واقعاً ایک ایک فقرے میں گہرائی کیا ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، رسالت کے مقام پر سلام، و مختلف الملائکہ. یہ مختلف الملائکہ کیا ہے؟ مختلف تو اختلاف سے، اختلاف کا کیا مطلب ہو گیا؟ ملائکہ کا اختلاف؟ نہ. ایک اختلاف کا مطلب ہے ڈسپیوٹ، ایک اختلاف کا مطلب ہے آنا اور جانا. اللہ نے قرآن ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن اور رات کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں. جیسے دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں نا مختلف الملائکہ، ایسے اہل بیت کے گھر پر ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں. کلام امام علی نقی علیہ السلام. ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وموضع الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم واصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم، نعمتوں کے اولیاء پر سلام جن کی وجہ سے ساری نعمتیں، وعناصر الابرار ودعائم الاخیار وساست العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن وسلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین وعطرۃ خیرۃ رب العالمین. آگے فرمایا مولا امام علی نقی علیہ السلام نے کہ السلام علی محال معرفت اللہ، اے معرفت اللہ کے محل پر سلام، جہاں سے اللہ کی معرفت ملے گی. ہماری جستجو توحید ہے، لیکن توسل سے در مولا نقی پر ہم خدا سے ملنے جاتے ہیں، کہہ چکا ہوں. تو جہاں پر معرفت الہی ملے گی، السلام علی محل معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معادن حکمت اللہ و موضع سر اللہ و حفظت سر اللہ و موضع
کتاب اللہ، اگر میں کچھ الفاظ میں آگے پیچھے نہ کر دوں انشاءاللہ سے، تو و اوصیاء نبی اللہ و ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معرفت خدا کے مقام پر سلام۔ شہریار فارسی زبان کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک ایسی نظم کہی ہے کہ جس پر مولا کی مہر ہے۔ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کچھ زبانوں میں کہ جو ہر جگہ زبان زد عام ہوتے ہیں۔ ابھی کل میں آپ کی خدمت میں نوحے میں پڑھ رہا تھا کہ کہتی تھی ماخوم وری میت سے لے پڑھ کر آپ سب پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس کلام پہ مولا کی خاص ایسی نظر کرم ہو گئی کہ شاید اردو بولنے والے ہر شخص کو یہ کلام معلوم ہے۔ اسی طرح سے ایک کلام ہے فارسی زبان میں جو تقریباً شاید ہر مداح نے اپنی اپنی طرح سے پڑھا ہوگا، اس میں سے یہ شہریار کا یہ کلام ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کوفہ ہے، مولا علی تشریف فرمائے اور ان کے بہت سارے مداح ان کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ مولا نے کہا شہریار کہاں ہے، شہریار کو بلاؤ۔ اور شہریار کو جب مولا نے بلایا تو مولا نے کہا کہ وہ کلام تو سناؤ جو تم نے ہماری مداح میں کہا ہے۔ اور شہریار نے پڑھنا شروع کیا کہ علی اے ہما یا رحمت تجھے آیتی خدا را، کہ بے ماں سے وافقن دی ہمیں سایہ ہمارا، برو اے گدا یہ مسکین در خانہ اے علی زن، کہ نگین پادشاہی دہد از کرم گدارا، دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، بے خدا بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا را، خدا کی قسم میں نے خدا کو سمجھائی علی بن ابی طالب کے ذریعے سے۔ شہریار یہ پورا لکھ رہے ہیں، ہاں سبحان اللہ۔ نگین پادشاہی دہد از کرم گدارا، اے مسکین برو اے گدائے مسکین، اے مسکین جاؤ در علی بن ابی طالب پر، کہ علی مسکینوں کو بادشاہوں کا تاج دیتے ہیں کم سے کم، کہ نگین بادشاہی دہد از کرم گدارا، علی اے ہمایہ رحمت تجھے آیتی خدا را۔ کیا آیت ہیں آپ اللہ کی، اس لیے مولا علی کی زیارت میں السلام علیہ آیت اللہ العظمیٰ، اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی آپ پر سلام ہو۔ کچھ سن سکیں گے ادھر سے ادھر میں جا رہا ہوں تھوڑا سا یعنی، لیکن میں موضوع سے مربوط ہوتے ہوئے آپ کی توجہ ہے تو میں کچھ آیتیں پڑھوں، 10 آیتیں پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، میرے ساتھ رہیے گا اسی سیکوینس میں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یہ سورہ نجم کی 10 آیتیں۔ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، اے رسول نہ کبھی آپ بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے، علی سب سے بڑی نشانی ہے، یہ سنا رہا ہوں آپ کو، آپ نہ کبھی بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے، آپ کو کہنے والا بہکا ہوا ہے، آپ نہیں بہکے ہوئے۔ جنہیں سمجھ میں آئی ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتی ہے۔ علمہ شدید القوى، ایک شدید قوت والے نے آپ کو وہی تعلیم فرمائی ہے۔ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے۔ ثم دنا، اس کے بعد قریب ہوئے۔ فتدلى، اور جھکے۔ فكان قاب قوسين او ادنى، معراج کا واقعہ ہے، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمان کا کیا مطلب ہے پھر کبھی اور صحیح۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، تو بس اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو بھی وحی کی۔ اللہ یہ کیا بات ہے، یعنی اتنی لمبی تفصیل سنانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندے پر وحی کی، بس جو بھی وحی کی۔ ابھی انسانوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہی بتایا۔ ایک صاحب زیارت پر گئے، آپ نے کہا کہ جناب کیا ہوا زیارت پہ، ذرا بتائیے گا کیسا رہا۔ انہوں نے کہا جناب میں نے یہاں سے ٹکٹ لیا تھا، میں ایئرپورٹ پہنچا، ایئرپورٹ پہ ایسے بورڈنگ ہوئی، وہاں سے میں پلین میں بیٹھا، وہاں سے فلائٹ لینڈ کر گئی، اس کے بعد پھر میں ایک بس میں بیٹھا، پھر میں ہوٹل پہنچا، میں نے اپنے کپڑوں کو بدلا، غسل زیارت کیا، پہنچا وہاں حرم میں، جیسے ہی پہنچا تو کچھ ہوا۔ آپ کہیں گے جناب میں نے وہ اسی کے لیے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، یہ ساری تفصیل سنانے کے بعد آپ بتا نہیں رہے کہ کیا ہوا۔ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، نہ کبھی آپ بہکے نہ گمراہ ہوئے، آپ تو اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ ایک شدید قوت والے نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پر تھے تو آپ جھکے اور قریب ہوئے، اور 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، پھر اللہ نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس وحی کی۔ یہ آیت کا مزاج دیکھ رہے ہیں آپ، ایک لمحے میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو نا ماں اس کے اندر ساری ہے وحی۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اس کی کچھ وحی کی۔ قرآن کے ایک ماں کو دوسرے ماں سے ملائیے گا، ابھی ایک مثال دیتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا۔ میں یہاں سے حاضر ہوا، مجھ سے جعفری صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے کچھ کہا۔ بعض لوگوں کی کیوریوسٹی ہوتی ہے، کسی نے مجھ سے کہا مولانا کیا کہہ رہے تھے، میں نے کہا کچھ بھی کہہ رہے تھے۔
کیونکہ ابھی بیان کرنے کا موقع ہی نہیں. میں گفتگو جاری تھی، جب وہ موقع آیا تو نے کہا کہ مولانا وہ آپ بتا تو دیجئے گا جو آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے. پتہ نہیں کتنوں تک آیت سمجھ میں آ رہی ہے. رسول اللہ کو اللہ نے معراج پہ بلایا، زندگی گزرتی چلی گئی. پھر غدیر کا موقع آیا، کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک. میں کیا کروں، مجھے زیارت جامع کبیرہ مجبور کر رہی ہے کہ میں اس کی وضاحت کے لیے کچھ امور کو بیان کروں. پھر اللہ نے آگے کا، اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو بھی وحی کی، اور آگے کا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کچھ آیتیں چھوڑ دی میں نے. تو بس آپ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. مسلمانوں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو. محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر خدا کو نہیں دیکھا تھا، خدا کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اسی لیے مولا علی کی زیارت میں السلام علیہ آیت اللہ العظمیٰ، اے معرفت خدا کے مقام آپ پر سلام ہو. والمستقرین فی امر اللہ، جہاں اللہ کا امر مستقر ہے. والتامین فی محبت اللہ، جو اللہ کی محبت میں تام ہے اس پر سلام ہو. تعلیم کردہ امام علی النقی علیہ السلام، سیرت عسکریین پہ بات ہو رہی جی. جو اللہ کی محبت میں تام، کمپلیٹ 100% ہے، اس پر سلام ہو. وہ جو واقعہ ہے نا کہ حضور مکرم کے پاس ایک شخص آیا 2 اونٹنیاں لے کر، سرخ اونٹنیاں بہت ہی زیادہ قیمتی. عرب اپنا بچہ قربان کر دیتے جو اونٹنی کو بچا کے رکھتے تھے، اتنی قیمتی. حضور مکرم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اس میں سے ایک اسے دوں گا کہ جو 2 رکعت نماز ایسی پڑھ کر بتائے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے. آسان نہیں ہے یہ، انہیں چھوڑ دیں، ہمارے لیے آسان نہیں ہے. سب بہت سو نے ہو سکتا ہے کوشش بھی کی، مجھے نہیں بتائی. امیر المومنین نے نماز پڑھی، التامین فی محبت اللہ، اللہ کی محبت میں جو کمپلیٹ ہے. نماز پڑھی، 2 رکعت جیسی نماز ختم ہوئی، جبریل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، ایک اونٹنی علی کو دے دیجئے. اب دیکھیں امتحان بھی تھا نا، تو رسول اللہ نے فرمایا، جبریل سے کہا کہ میں دے تو دوں گا، اللہ کا حکم ہے، لیکن مجھے معلوم ہے، اپنے علم سے معلوم ہے کہ جب علی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آ گیا کہ کون سی اونٹنی کا گوشت زیادہ ہے تو کاش وہ مجھے مل جائے. تو خیال تو آ گیا. جبریل پھر گئے اللہ کے پاس، کہا اللہ اب بھی حکم دے رہا ہے کہ جو آپ کا وعدہ تھا پورا کیجیے. اس لیے کہ علی کے دل میں جیسے یہ جو خیال آیا تھا، یہ اپنے لیے نہیں آیا تھا، یہ بھی اللہ کے لیے آیا تھا کہ کاش وہ اونٹنی مل جائے کہ جس میں گوشت زیادہ، اس لیے کہ سارا گوشت میں نے مدینہ کے غربا میں تقسیم کرنا. جو انفاق پہ مل کے صلوات پہ جو نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. تو اللہ کی محبت ملے گی یہاں سے، اللہ کی معرفت ملے گی یہاں سے، اللہ کا امر ہے یہاں پر. لہٰذا آگے فرمایا من اراد اللہ بدا بکم، یہی زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامع کبیرہ پہ کم سے کم ایک 5 مجالس ہونی چاہیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. امامت و ولایت کا پورا کورس ہے یہ. تحفہ امام علی نقی علیہ السلام کا. نقوی سادات کو تو خاص طور پر چاہیے کہ پڑھیں اسے. ویسے تمام سادات و تمام مومنین کو ویکلی منتھلی میں نے عرض کیا، زندگی کے اس کے روٹین میں رکھیں. من اراد اللہ بدا بکم، اہل بیت جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے آپ سے شروع کرتا ہے. ومن وحدہ قبل عنکم، جو اللہ کو واحد مانتا ہے وہ آپ سے سیکھ کر مانتا ہے. جس نے بھی مانا، ملک ہو کوئی بھی ہو، آپ سے سیکھ کر مانا، جو کچھ ہے وہ یہاں سے. توجہ ہے آپ کی. تو یہ وہ زیارت جامع کبیرہ ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم زندگی میں 2-3 مرتبہ آپ کو اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. 2-3 دفعہ جب آپ روان ہو جائیں گے، جیسے آپ کو تقریباً دعائے کمیل کا ٹرانسلیشن ابھی معلوم ہے کہ کیا ہے، تو جب آپ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خود بخود وہ ٹرانسلیشن آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تقریباً سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ علی کے جو معرفت خدا کا مقام ہے، اب وہ یہ کہیں کہ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا.
اے پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِرَبَّ، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی کہ تو میرا رب ہے. انسان کا فخر ہوتا ہے کبھی اس کے پاسپورٹ کے کلر سے، آج کل کا جو مزاج ہے، کبھی فون کے کسی برانڈ سے، کبھی آپ کی سواری کے برانڈ سے، کبھی آپ کے سر نیم سے. یہ ساری فخر کی چیزیں دنیا کی بنی ہوئی ہیں. وہ اللہ کہتے ہیں میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، یہی کافی. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو اللہ تو ویسا ہی جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت شاد فرمائی. ایک زیارت غدیریہ میں نے کہا، ایک زیارت پنجم جو امیر المومنین کی زیارت ہے، ایک زیارت جامع کبیرہ. پھر امام علیہ السلام جب سامرہ پہنچے، دیکھیں اب امام کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو بالکل امام رضا علیہ السلام جیسا ہے، شعر والا واقعہ. آپ نے امام رضا علیہ السلام کا واقعہ سن رکھا ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کا بھی بالکل یہ واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام دسترخوان پر تشریف فرمائے. جب وہاں پہنچے، سامرہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. یہ خود ایک موضوع ہو جائے گا، ہسٹوریکلی بہت زیادہ خوش نہ ہو جائے، میں اس لیے اس کو ایک منٹ میں بیان کر دوں. آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدفون ہیں بغداد میں، انہیں بغداد لے جایا گیا تھا، بغداد کے قریب کاظمیہ میں. پھر امام رضا علیہ السلام خراسان میں، پھر امام محمد تقی علیہ السلام دوبارہ بغداد میں، اور پھر امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں. تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ تھا کہ بنی عباس نے جب اپنا کیپٹل شفٹ کیا نا، شام سے تو اس لیے شفٹ کیا کہ وہاں پر بنی امیہ کی حکومت تھی، تو انہیں اپنا ہولڈ کرنا تھا کسی اور مقام پر، تاکہ ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پر ہے. تو بغداد کیپٹل شفٹ ہوا، لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد وہاں بلائے گا، وہاں امام کی شہادت ہوئی. لیکن ہارون رشید کے بعد جب گورنمنٹ مامون کے پاس شفٹ ہو گئی تو مامون کی جو والدہ تھی وہ اجمی تھی، اور آپ کو پتا امین و مامون کی جنگ، تو مامون ہی نے امین کو مارا. امین کی والدہ عربی تھی، مامون کی والدہ اجمی تھی، تو عربوں کے دل میں مامون کے لیے کوئی اچھے خیالات نہیں تھے. تو مامون یہ چاہتا تھا کہ عربوں سے دور رہوں ایک اور مقام پر عجم میں، لہٰذا اس نے اپنا کیپٹل شفٹ کر دیا خراسان، اور امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا وہاں پر. اب اس میں ہر مقام پر اللہ کی ایک مصلحت تھی، حکمت تھی، کہ ہر جگہ پیغام اہل بیت کو پہنچنا تھا، ہر جگہ امام کی ہجرتیں ہونی تھیں. اب امام رضا علیہ السلام کی پوری ہجرت پڑھی ہے تو کیا ہی، اس پہ کم سے کم 2-3 مجالس ہو کہ امام رضا علیہ السلام کی ہجرت، درمیان میں واقعات، کیا معجزات پیش آئے، کس طرح سے امام علیہ السلام نے کن کن حدیثوں کو بیان کیا، خراسان پہنچ کر کیا کیا. امام رضا علیہ السلام نے 2.5 سال خراسان میں گزارے ہیں، بس خالی 2.5 سال ہیں ایران میں، باقی ساری زندگی تو مدینہ میں. لیکن آج امام رضا علیہ السلام اور خراسان، یہ لازم و ملزوم ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جیسے آپ کے ذہن میں اس ملک کا نام ہے تو سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام. تو 2.5 سال گزارے خالی یہ، لیکن وجود امام رضا علیہ السلام کی برکت، امام رضا علیہ السلام وہاں پہنچے. جب مامون مر گیا تو اب دوبارہ اس کے بعد جو متوکل ہے اس نے دوبارہ کیپٹل بغداد شفٹ کر دیا، اس لیے کہ اب اس کو سپورٹ عربوں سے تھی، لہذا وہ عجم سے پھر عرب میں چلا گیا. پھر آہستہ آہستہ چونکہ مامون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی امام محمد تقی علیہ السلام سے، بعد میں پھر معتصم آیا، تو آہستہ آہستہ جو بنی عباس کے بھی قریب تھے نا، وہ اس لیے ان کے خلاف ہو گئے، خاص طور پر امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے پر، کہ تم نے کسی علوی سادات شخص کو حکومتی عہدہ کیسے دے دیا. لہٰذا پھر ایک اپرائزنگ ہو رہی تھی بغداد میں بنی عباس کے خلاف، لہٰذا انہوں نے یہ چاہا کہ ایک اور نیا ایریا بسایا جائے، اور ترک قوم، ترک ان کو اپنی سپورٹ میں لے کر، اس لیے کہ وہ بڑے جنگجو تھے، ان کو اپنی سپورٹ میں لے کر ان سے نمٹا جائے. یعنی سامرہ کا کنٹونمنٹ ایریا بنا کر ترک قوم کے ذریعے سے عرب قوم سے مقابلہ کیا جائے. دنیا داری تھی معاملہ اسی طرح، تو وہ سامرہ چلے گئے وہ. لیکن اللہ کا کرنا کیا تھا، یہ ترک قوم ویسے بہت زیادہ ایگریسو تھے، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کے وہاں پہنچنے سے یہ جو پوری ترک قوم میں شیعت ہے نا، وہ صدقہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا. سارا سلسلہ آگے. اس کے بعد اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے مراجع امام کے اصحاب میں سے، پہلے تو ترک وہ تھے کہ جو امام کو قتل کے ارادے سے آتے تھے، اور امام کے قدموں میں جھک کر امام کے کچھ معجزات کو دیکھ کر امام کے سامنے تسلیم ہو جاتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. ترک قوم میں، اچھا ترک کا مطلب خالی اس وقت میں ترک ملک نہیں کہہ رہا، بلکہ کتنے ہی اور ممالک کے وہ ایریا جو ترک ہیں، ان سب میں بڑے اسٹرانگ شیعہ ہیں، بہت ہی مولائی، بہت ہی ولائی. خود آیت اللہ مرزا جواد تبریز کا پورا علاقہ ترک ہے، جنہوں نے ایام فاطمیہ کا آغاز کیا تھا آیت اللہ وحید خراسانی کے ساتھ مل کر، جس کا اثر آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ ترک ہیں.
ترکوں میں جتنی شیعت ہے وہ مرہون منت ہے امام علی نقی اور امام حسن عسکری کی. سامرا امام گئے اور پھر جب امام علیہ السلام وہاں پہنچے تو پھر متوکل یہ چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ امام کی اہانت کرے, تو وہ شعر والا واقعہ, 2 شعر والے واقعے پیش آئے. ایک تو کسی خاتون نے جو آ کر یہ کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں نعوذ باللہ, اور ہر 40 سال بعد جوان ہو جاتی ہوں, اور اب متوکل سٹ پٹا گیا کہ کیا جواب دیا جیسے. تو پھر بلایا اسی کو, کیونکہ ہر ایک کو جانا تو اسی در پہ پڑتا تھا, علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو وہ بلا لیا امام علی نقی علیہ السلام کو کہ آپ ہی حل کیجیے. امام نے کہا کہ چونکہ جو براہ راست اولاد سیدہ ہو اور گویا عصمت کی منزل پر ہو, اس پر جانوروں پر حرام ہے اس کا گوشت, لہذا سے پھینک دیا جائے شیروں کے درمیان. مشہور واقعہ ہے. اور متوکل نے کہا کہ پہلے تو آپ جائیے. تو امام علی نقی علیہ السلام تشریف لے گئے. شیر کی صفت ہوتی ہے دھاڑنا. شیر بڑے ادب سے کسی سے بات کر رہا ہوں نا, خلاف فطرت ہے یہ. شیر اپنے عمل سے یہ سمجھا رہا ہے کہ حیوان تو ہے, ہم تو تسلیم امامت ہیں. پھر اس کے امام علیہ السلام کے گرد دائرہ بنا کر شیر ادب سے بیٹھ گئے. اس میں سے ایک بوڑھا شیر آیا, امام سے کچھ گفتگو کرنے لگا. امام نے اس کو جواب دیا. اس کے بعد امام باہر آئے. متوکل نے پوچھا یہ کیا بات کر رہا تھا؟ کہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو جوان شیر ہیں, اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تو جیسے ہی غذا ڈالی جاتی ہے تو پہلے یہ کھا لیتے, میرے لیے کچھ بچتا نہیں ہے, تو آپ اسے سفارش کر کے جائیں کہ میری غذا کا انتظام رہے. ہائے ہائے ہائے. ایک یہ شعر والا واقعہ تھا کہ جو امام کے ساتھ پیش آیا, جو خلائق کا امام ہے. اور ایک وہ واقعہ پیش آیا کہ جو دسترخوان پر امام علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ تشریف فرما ہے, اور وہ ایک ہندی جادوگر کو بلایا گیا, اور جیسے ہی وہ ہاتھ آگے بڑھانے لگتے ہیں امام کا غلام, امام کے ساتھ تو جادو ہو نہیں سکتا تھا غلام کے ساتھ, کہ وہ روٹی ہل جاتی ہے پھر واپس ہل جاتی ہے, اور متوکل دیکھ کے ہنس رہا ہے. سارا تماشا امام علیہ السلام کے سامنے ہو رہا ہے, اور چونکہ امام سے وہ منسوب ہے لہٰذا گویا ایک طرح سے امام کی اہانت کرنا چاہتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ قالین پر شعر بنا ہوا تھا. دستے ولایت نے اشارہ کیا, کن فیکون کا مظہر ہے. آپ جانتے ہیں وہ شعر آیا. مجھے تو ایک واقعے سے کام لینا ہے. دیکھیں یہ بشر, نبی اور امام کا فرق ایک کیفیت میں آپ کو میں ایک جملے میں سمجھا دوں. 3 طرح کے سوال ہیں قرآن میں, سوال ایک ہی طرح کے, لیکن 3 طرح کے اللہ کے جواب ہیں. بشر کو الگ جواب دیا, نبی کو الگ جواب دیا, امام کو الگ جواب دیا. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا, سورہ یاسین کی آیت ہے نا, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ. یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں, اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں. قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ. کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ چورا ہو چکی ہیں. رسول اللہ کے پاس آتے تھے, ہڈیوں کو چورا کر کے, ان کو کون زندہ کرے گا؟ اب اللہ نے جواب کیا دیا, قُلْ یُحْیِیہَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اسے زندہ کر دیا تھا, تب کم سے کم چورا تو موجود ہے. تو بشر کو اتنا کہہ کے جواب, بشر نے سوال کیا نا کہ زندہ کیسے ہوگا, اللہ نے کانے کنندے جواب دے دیا کہ دیکھو ایسے ہی جیسے پہلے زندہ کیا تھا ویسے ہی کر لیں گے, کوئی مشکل ہی نہیں. نبی نے یہی سوال کیا. حضرت عزیر کا واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 جا کے دیکھیے گا. وہی خاویۃ علی عروش. حضرت عزیر گزر رہے تھے ایک بستی سے, اور بستی چھت کے بل الٹی تھی, اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا. پوچھا اللہ یہ زندہ کیسے ہوں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ. اللہ نے خود نبی ہی کو مار دیا. اس بشر کے ساتھ نہیں کیا اللہ نے, یہ بشر کو تو خالی بات کہہ دی. اللہ نے کہا نہیں, ہم نبی کے ساتھ خود معجزہ کر کے بتائیں گے. 100 سال تک سلا دیا. واقعہ پتہ ہے آپ کو, گدھا بھی ساتھ میں تھا. اور اب اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اور کھانا بھی تھا, کھانا جو ہے وہ جا رہا 100 سال تک نبی کے پہلو میں. جی تو وہ رہا. نبی رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو مار دیا 100 سال کے لیے, پھر زندہ بھی کیا. بشر نے کہا کہ ہڈی کیسے زندہ ہوگی, اللہ نے کہا جیسے پہلے کیا تھا. نبی نے کہا یہ بستی کیسے زندہ ہوگی, اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہیں خود 100 سال کے لیے مار دیتے پھر زندہ کر دیں گے. امام نے پوچھا, ابراہیم علیہ السلام, انسانوں کا امام, عالمین کا نہیں, انسانوں کا امام,
ابراہیم نے کہا ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار بتا تو صحیح مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا خود کر لو۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آیتیں پڑھ رہا ہوں ساری۔ قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے کیا؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے، اطمینان نہیں ہے ابھی۔ دیکھیں اس کو، اطمینان کو آپ اپنے لیول پہ نہیں سمجھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل نبی ہیں۔ وہ جو نبوت کا اولو العزم والا اطمینان جو چاہیے تھا نا، وہ ابھی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی توہین نہیں ہو سکتی ابراہیم علیہ السلام کی، عظیم شان اولو العزم نبی ہیں۔ وہ درجے کے اعتبار سے اطمینان چاہیے تھا، وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ 4 پرندے لو، انہیں ذبح کر دو، ان کا گوشت مکس کرو، پہاڑ پر رکھ دو، خود ہی بلا لو۔ امام علی نقی علیہ السلام نے شعر کو اشارہ کیا تھا، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ موضوع سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ مل کے صلوات بھیجیں نام ہے امام علی نقی علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر۔ اللہ تو جو ہے آپ کی، اللہ نے کہا کہ آپ پرندوں کو لیں، ذبح کریں، ان کا گوشت کو رکھ دیں، سمت اوہن یاتینک سعیا، ان کو بلا لیں، سب کے سب اڑتے ہوئے آ جائیں گے، وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لیجئے کہ اللہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، آپ خود ہی کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان تھا، ابھی اطمینان نہیں تھا۔ یہی وہ منزل ہے کہ جب امیر المومنین کا وقت آخر تھا تو ساسا ابن سوہان نے پوچھا یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم؟ انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح؟ کیا ہی جواب دیا تھا میرے مولا نے۔ پہلے تو آغاز یہاں سے کیا کہ تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، ایک انسان کا خود ہی اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، لیکن جو اللہ نے نعمت بیان کیا اس کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ تمہاری ہدایت ہو سکے۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کروں، امامت کے معاملے میں نا تکلف نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ مولا علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نے کہا کہ مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں، آپ حجت خدا ہیں، لسان اللہ ناطق ہیں، تو مولا سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہیں گے ارے نہیں نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، آپ کا حسن نظر ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آپ نے خالی، یہ لکھنؤ والا تکلف جو ہے نا وہ امامت کے مزاج میں نہیں ہے۔ یہ اگر امام بھی ایسے تکلف کرنے لگے تو ہدایت کی کلیئرٹی کہاں سے آئے گی؟ امام کرسٹل کلیئر بات کریں گے، ہاں میں ہوں نبی، ہوں نبی میں، سوری امام ہوں میں، امام کرسٹل کلیئر بات کریں گے، نبی نہیں امام کہ میں ہوں۔ اس لیے مولا علی کی منفعت نہیں ہے کوئی، تمہاری منفعت ہے۔ تم علی کو امام مانو گے تو نفاق دل سے نکلے گا۔ علی بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا کچھ جاتا نہیں، علی جسے چھوڑ دے اس کا کچھ بچتا نہیں۔ آج کی گفتگو تو ہوئی گئی زیارت جامع کبیرہ پر، ساتھ چلیے گا میرے۔ تو مولا علی سے پوچھا آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ کہا نا افضل۔ لما؟ مولا نے آیت پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان تھا، ابھی اطمینان نہیں تھا۔ جب خود مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اطمینان آیا، اور کہا میرے یقین اور اطمینان کی کیفیت ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر زمین و آسمان کے پردے علی کی نگاہ سے ہٹ جائیں تو علی کا یقین پہلے ہی اتنا بلند ہے کہ یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا کہنے؟ علی کے علی بیٹے نے اشارہ کیا، شیر زندہ ہو کے آ گیا، نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کوئی مصلی بچھایا، نہ کوئی تسبیح۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ بزرگ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ نے سمجھانے کے لیے لکھی یہ بات کن فی، اللہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہی اس کا کن ہے۔ امام نے کہا یا عدو اللہ خذ، یا خلق اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے مخلوق عدو اللہ کو کھا لے، ختم۔ امام علیہ السلام کا یہ مظہر کن فیکون کا کہنا تھا، شعر آیا نکل کے ختم، واپس بن گیا۔
اور متوکل نے کہا کہ گھبرا کے ایک دم کہ بس اسے واپس تو پلٹا دیجئے. کہا وہ موسیٰ کے جادوگروں میں اگر انہوں نے پلٹا دیا ہوتا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آسان ہے، آپ جانتے ہیں سانپوں کو کھا لیا، کہ وہ پلٹا دیے ہوتے تو ہم بھی پلٹا دیتے. تو یہ واقعہ اتنی آسانی کے ساتھ سننے والا نہیں ہے میرے بھائی. میرے ساتھ چلنا ایک منزل پر. یہ امام نے اشارہ کیا، وہ تصویر کا قالین کا جو شعر ہے وہ شعر بن گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو کہا ہے کہ ہم جب خلق کرتے ہیں کسی کو تو پہلے مٹی ہوتی ہے، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ. یہ امام علی نقی علیہ السلام کیا معجزہ دکھلا رہے ہیں. یہ تو نطفہ کہاں سے بنا، تو علقہ کہاں سے بنا، تو مضغہ کہاں سے بنا. قرآن میں ہے نا، سورہ مومنون کی تو آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي نُطْفَةٍ مِنْ قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی سے اس کے بعد اس کا نطفہ بنایا، نطفے سے اس کو علقہ جمع و خون بنایا، جمع خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس کے بعد ہڈیاں بنائی، ہڈی کے اوپر گوشت کی تہہ کو چڑھایا، اس کے بعد اس میں روح کو پھونکا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کتنا ہی بہترین اس کا خلق کرنے والا پروردگار. تو مولا یہ آپ نے کیا ہے یہاں پر؟ یہ ہے کن فیکون کے مظہر، کہ یہ اللہ نے جو ایک نظام بنایا نا، کہا کہ ہاں یہ نظام تمہارے لیے ہے، جس طرح سے ایک عام طریقے سے ہوتا ہے. ہم چاہیں تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیں، کچھ بھی نہ ہو، خود بخود پیدا کر دیں، کن سے پیدا کر دیں. اللہ نے کہا خود قرآن میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. ہم نے چاہا کہ وہ ہو جائیں تو ہم نے کہا کن، وہ ہو گئے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے امام علیہ السلام کا؟ بس یہ بات کو میں تمام کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی رب نہیں کہنا، خود منع کر دیا. خلق بھی کیا تو مار بھی دیا، جس کو چاہا عطا کر دیا، لیکن کہا اللہ نہیں کہنا. نزہون عن ربوبیہ، ربوبیت سے نیچے رکھنا. دیکھیں جس طرح سے انہوں نے منوایا ہے نا، ویسے مانو، جیسے منوایا ہے ویسے مانو، بالکل بالکل تسلیم ہو کے. حضرت علی اکبر کا ایک رجس سناتا ہوں، موضوع سے متعلق ہے. دبیر نے لکھا ہے، کل انیس کی بات کر رہا تھا، آج دبیر نے لکھا ایک رجس حضرت علی اکبر بلا تشبیہ، موضوع سے متعلق ہے. کہتے ہیں ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. جوان آیا ہے مقتل میں، ابھی میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں ابھی سے. ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، بلا تشبیہ. سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا. میں آخری منزل پر آ گیا ہوں. جو چہرہ علی اکبر ہے نا سورج کی طرح کا، اس پر ستارے ہیں. یہ کیوں نہ ہو، قربان ہے، سب ان پر قربان ہے. انی ما خلقت سمام مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا. نہ آسمان کو بلند کیا، نہ زمین کو بچھایا، نہ سورج و چاند کو روشن کیا، نہ کشتیوں کو چلایا، نہ سمندروں، ان کی محبت میں جو ہے وہ ان کی محبت میں. تو چہرہ ہے سورج کی طرح، اس پر ستارے ہیں، ستارے قربان ہوں اس پر. ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے، اور حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. عقیدہ بتا رہے، نہ غلوب کی طرف جانا نہ تقصیر کی طرف آنا. کیسے سمجھایا؟ حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، ہاں غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. کیا رتبہ ہے؟ حسین کے علی، اسی علی بیٹے نے سمجھایا کیا رتبہ ہے. ہاں غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. کیا رتبہ ہے؟ کہ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں. یہ جو تم ہمارے خاندان سے معجزات دیکھ رہے ہو نا، توجہ کیجئے گا، نہ غالی بننا نہ مقصر بننا. کہ اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ بولیں گے ساتھ میں لطف آئے گا. اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں.
اے من اراد اللہ بدأ بکم، جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے آپ سے شروع کرتا ہے. ومن قصدہ توجہ بکم، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قصد کرتا ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو تو پھر اللہ کی طرف جاتا ہے. بدأ بکم بدأ اللہ و بکم یختم، اللہ آپ سے شروع کرتا ہے آپ ہی پہ ختم کرتا ہے. اسی لیے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوایا تھا پہلے. اللہ اکبر پڑھ کر آنا زیارت جامع کبیرہ پر، سنبھال کے آنا. بس میں بھی ایک عجب وجد میں ہوں اس وقت، خیر جو کیفیت ہے وہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے نا. جی جی، تو شیر کی طرف چلے جائیں. وہ شیر آ کے ریکویسٹ کرے کہ مولا میرے رزق کا انتظام کر دیں، یہ زیادہ جلدی کھا لیتے ہیں، ان سے کہیں. کبھی شیر کو اشارہ کریں، وہ تراب، نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ سب کینسل کہہ دیا تو ہو گیا. امام حسن علیہ السلام نے نہیں محفل میں دیکھا تھا کسی کو، امام نے کون سی لمبی دعا پڑھی تھی؟ 1400 سال پہلے کی بات ہے. کون سا یہ آپریشن ہو رہا تھا جو سمجھ رہے ہیں واقعے کو؟ 14 سال پہلے حجت خدا نے دیکھا. اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، تجھے عورت ہوتے ہوئے مردوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے حیا نہیں آ رہی ہے؟ ہو گیا. بعد میں آگے اس نے توبہ کی، امام علیہ السلام نے پھر اسے واپس تبدیل کر دیا. ہاں، پہلے اپنی قدرت کا اظہار بھی فرمایا، پھر کریم ابن کریم کرم کا بھی اظہار فرمایا. تم آؤ گے سچے دل کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے، معاف بھی کر دیں گے، توبہ بھی قبول کر لیں گے. جی، بات تمام ہو رہی ہے عزیزوں یہاں پر. تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، گفتگو میں جب یہ معارف اہل بیت کو سنتے ہیں تو دل واقعاً متوجہ ہو جاتا ہے اور تسلیم ہو جاتا ہے، مملوء ہو جاتا ہے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. ایک بات میں نے عرض کی تھی، جو نور ذکر مولا علی سے، ذکر مولا نقی علیہ السلام سے حاصل ہو، اس نور کو گھر تک بچا کے رکھیے گا، ضائع نہیں ہونے دیجیے گا. جی، جو نور کو محفوظ کر لے بس اصل کمال اس کا ہو گیا. نور تو ملے گا، نور حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، بچا کے رکھنا مشکل ہے. عمدن جو اللہ کے حکم کی مخالفت پر آ جائے، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، اہل بیت راضی نہیں، میں عمدن یہ کام کروں، پھر توفیق کہیں نہ کہیں چھن جاتی، نہیں کریں یہ کام. توجہ رکھیے گا. ایک آخری بات بھی کہہ رہا ہوں، بچوں کو ماشاءاللہ آپ لے کر آتے ہیں، اور لے کر آئیے جوڑ کے رکھیں یہاں سے مدرسے سے. کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی. ایک مولا علیہ السلام کی نصیحت ہے، فرمایا اپنے بچوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر تم ان سے جھوٹ بولو گے تو ایک موقع پر وہ اصل رازق کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے. یعنی کیا؟ آپ گھر سے جا رہے تھے، بچہ لپٹ گیا، اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں. آپ نے کہا 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آنا تھا 2 گھنٹے میں، نہیں بولے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے صاحب ہم تھوڑی جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے کیوں کہہ دیا سر؟ جی کتنی مثالیں ایسی. بیٹا کل لے کے چلوں گا، آپ کو پتا ہے کل لے کے آپ نہیں جائیں گے، آپ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، نہیں بولے. آپ اپنی زبان کا ٹرسٹ نہ کھوئیں بچے کے سامنے. ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ میں آتا ہوں، ابھی نہیں آیا، آپ 2 گھنٹے بعد آئے. آپ نے کہا کہ میں لے کے چلوں گا، نہیں لے کے گئے. آپ نے کہا میں ساتھ بیٹھوں گا، نہیں بیٹھے. 4-5 مرتبہ ایسا ہوگا، دل میں اس نے سوچ لیا کہ میرے بابا کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. پھر آپ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، ثواب بہت زیادہ ہے، تو مانے گا کیا؟ بھائی پہلے پتہ نہیں کتنی غلط باتیں کی، پتہ نہیں یہ بھی بات صحیح ہے یا نہیں. ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. یہ مولا علی نے فرمایا اپنے بچوں سے جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ تمہیں رازق سمجھ رہے ہیں، ایک مرتبہ تم سے بدگمان ہوئے، اصل رازق سے بدگمان ہو جائیں گے. یہ ولایت اہل بیت اطہار کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے اس طرح سے. تو اس میں وہ پھر کردار بھی ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا بہت زیادہ گیجٹ یوز نہ کرے تو سب سے پہلے آپ کو ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. بات ذہن میں رہ گئی. میں چاہتا تھا کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کو جوڑ دوں کچھ تربیت اولاد کے بھی کچھ پہلو سے. کیا بہتر موقع ہوگا اس سے کہ ابو الفضل عباس کا بیان ہو، علی کا، علی جیسا بیٹا. ایک جملہ جب ذہن میں آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قبول کر لیجئے گا. تاریخ میں 2 ہی تو موقع ایسے گزرے ہیں کہ کسی ایک ہستی کو دیکھ کر کسی بڑی ہستی کا شبہ ہوا. سمجھ میں آئی بات؟
یوں علی. تاریخ میں دو ہی تو موقع ایسے گزرے ہیں کہ کسی کو دیکھا اور بڑی ہستی کا شبہ ہوا. یا شب ہجرت علی کو دیکھا محمد سمجھے, یا صفین میں عباس کو دیکھا علی. جی کوئی محمد جیسا ہو, کوئی علی ہو تو محمد جیسا لگے نا, اور کوئی عباس ہو تو علی جیسا لگے. علی نے تو ازدواج ہی خاص اسی خاطر کیا کہ مجھے ایک شیر دل بیٹا ملے. اب اس میں ایک الگ درس اور سبق ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, بس اشارہ کر دیا میں نے. عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار. انیس عجب مصرع ہے یہ. اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ 5. اولو العزم علمدار کتنے ہیں؟ انیس نے کہا عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. یہی خاندان ہے نا, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. علم اٹھانا بدعت ہوتا تو بہت سے لوگ خیبر کی رات میں کس کی یاد میں جاگ رہے تھے؟ میں تو ایک ایک جملے میں بات کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں, میں ذرا مصائب پہ جا رہا ہوں, ساتھ چلیے گا میرے. بعد ان کی کتنا حسین مصرع لکھا ہے. پہلے لکھا کہ عالم میں 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. لیکن جب مولا علی کی باری آئی, بعد ان کے ہوئے زیب علم, علم کی زینت بڑھی. جب علی کے ہاتھ میں آیا علم کی زینت بڑھ گئی. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. 4 اولو العزم علمدار ہیں نا, ایک حضرت حمزہ ہیں, جعفر طیار ہیں, حیدر کرار ہیں, عباس علمدار ہیں. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. پھر کہتے ہیں, آپ نے ہمیشہ مولا عباس کے بازوؤں کے مصائب سنے, لیکن فضائل میں لکھا ہے انیس نے, کہتے ہیں کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. کرسی کل سمجھا چکا ہوں کون سی کرسی, آیت الکرسی والی. ابو الفضل عباس کے لیے کہہ رہے ہیں, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, اور کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. اے عباس, یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. سب سے پہلے تو رسول اللہ نے اٹھایا. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. ہاتھ کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. اب کہاں پر ہے, کہاں تک آگے جائے گی بات؟ نا سٹاپ. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, اب کسی کو نہیں ملنے والا. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. جی یہ ہے عباس جو حسین کا آسرا ہو. جی ام البنین سلام اللہ علیہا, جو باب الحوائج کی باب الحوائج ہے. جی سبحان اللہ, کیا عظیم الشان مقام اس بی بی کا. مقاتل میں آپ کو اس طرح کا جملہ ملے گا کہ جب جا رہے ہیں نا 28 رجب کو, عباس کو بلایا. دیکھیں ماں تو کہہ سکتی ہے نا اپنے بیٹے سے, عباس کو بلایا, کہا حسین کے ساتھ جا رہے ہو, بغیر حسین کے واپس نہیں آنا, آنا ہی نہیں واپس. جی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی کس کے سپرد کیا امام حسین کو. پھر انیس نے اسی مرثیے میں آگے لکھا کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ فرمایا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. قبر زہرا سے حسین لپٹے ہوئے ہیں, ماں کی آواز آ رہی ہے, زبان حال ہے لیکن یہ انیس ہی لکھ سکتے تھے. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. حسین سے کہہ رہی بی بی فاطمہ, عباس کو بلاؤ. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر, یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور.
ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ عجب پہلا مصرع لکھا ہے، اس کے بعد کیا تسلیم ہے، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار۔ عباس آئے زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے قدموں کی طرف، عباس نے اپنا سر رکھا، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار۔ آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، بھائی دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ جو ابوالفضل عباس پر رونے کے لیے تشریف لائے ہیں، ایام عزا اختتام پر ہیں، پھر جانے کسے موقع مل سکے کہ وہ نام ابوالفضل عباس پر اگلے سال 8 محرم کو عباس کا علم و شان سے اٹھے گا۔ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ عباس کو اب حسین کو سپرد کیا ابوالفضل عباس کے، سبحان اللہ، کیا کہنا آپ کی مودت ابوالفضل عباس کا، سبحان اللہ، باب امامت عباس۔ عباس کے بازوؤں کے مصائب ہمیشہ سنے، آج میں چاہ رہا ہوں عباس کی آنکھوں کے مصائب پڑھ لوں جو گریے کے لیے آمادہ ہیں۔ ایک عراقی مریض کو جسے شفا ملی تھی، یوٹیوب پر ویڈیو بھی ہے ان کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا مختلف عراق میں مختلف حرموں میں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نظام بھی رکھا ہوتا ہے کہ کسی خاص جگہ سے شفا ملتی ہے تاکہ عظمت وہاں سے ظاہر ہو۔ کہتے ہیں میں مولا رضا علیہ السلام کے حرم آیا تھا، میرا بیٹا تقریباً 10 سال کا، آنکھوں سے اتنا نور چلا گیا تھا کہ تقریباً اب بہت کم نظر آتا تھا، آہستہ آہستہ نور ختم ہو گیا تھا۔ تو میں مولا رضا کے حرم میں جاتا تھا، روزانہ مولا سے دعا کرتا تھا، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 10 دن گزر گئے، میرا آخری دن آ گیا، اور کہتے ہیں تھوڑی سی مایوسی والی کیفیت مجھے ہونے لگی، بس دل میں خیال آیا، ایک انسان ہوتا ہے ظاہر ہے، تو کہتے ہیں کہ میں مولا کے حرم میں پہنچا آخری مرتبہ الوداعی زیارت پڑھنے کے لیے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کو نظر نہیں آ رہا تھا کچھ، میں نے کہا کہ اے مولا اب آپ نے اگر شفا دینی ہے تو آپ دے دیجئے گا، اس لیے کہ جیسے آپ کے یہاں سے شفا نہ ملے تو پھر کون سا طبیب اسے شفا دے گا، اور اگر یہاں سے شفا نہیں ملی تو بس ٹھیک ہے مولا، میں کوئی شکوہ تو نہیں کر رہا لیکن میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، مجھے یہاں رکنا نہیں ہے اب، یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے لگا، زیارت آخری پڑھ کے باہر نکلنے لگا کہ دفعتاً خیال آیا، کہتے ہیں میں آخری مرتبہ زری کی طرف گھوما اور میں نے زری کو دیکھ کر کہا کہ یا امام رضا، آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ۔ اللہ جانے کیسے کہا اس نے، جو جو حاجات کی برابری کے لائے ہیں نام ابوالفضل عباس علیہ السلام پر۔ بیٹے نے اچانک کہا کہ بابا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، سامنے مولا کی زری نظر آ رہی ہے، آنکھوں میں نور آ رہا ہے۔ کل مطر تیر بارش کی طرح عباس پر برس رہے تھے، ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا۔ ہائے 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 ہائے، ایک سوال کروں گا، اس میں پورے مصائب ہیں، اگر پہنچ جائے یہ مصیبت تو یا ابوالفضل عباس کہہ کے گریا کرنا، آنکھوں میں ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ اے عباس، ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو جس کی آنکھ میں تیر لگ چکا اور ہاتھ کٹ چکے ہو۔ عباس نے سر جھکایا، زانوؤں کے ذریعے سے تیر کھینچنا چاہا، سر پر گرز لگا، میرے کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا۔ جو ابوالفضل عباس نے ایک ذاکر کے خواب میں کہا تھا تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا آقا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، جب میں زمین پر گرا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے، عباس چہرے کے بل زمین پر تشریف لائے۔ یا ابوالفضل عباس، یہ سارا مجمع آپ پر قربان ہو، ہماری نسلیں آپ پر قربان ہو، قدموں کی خاک پر۔ میں دست زیادہ جوڑ کر ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، مولا یہ بات سچ ہے، جیسے آپ زمین پر گرے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس زمین پر گرے۔ کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھ لے کہ اے ذاکر، عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے، زینب سلام اللہ علیہا کے تو بازو سلامت تھے، میں اسے اپنا جواب نہیں دوں گا، زیارت الہیہ کا جملہ ہے۔ امام نے فرمایا میرا سلام ان بیویوں پر کہ جن کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب بندھے ہاتھوں کے ساتھ ایسے گریں جیسے عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ گرے۔ 2 جملے مجھے اور پڑھ دیتے ہیں، میرے خیال میں آج کی شب ایسی ہے کہ میرے پاس گنجائش ہے کچھ وقت کی، آپ رونے کے لیے تشریف لائیں، اب تو ایام عزا میں آخری وقت۔ ابوالفضل عباس کے پاس پہنچے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اب دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو زبان حال ہیں،
کیفیت کا بیان ہے اور یقیناً کیفیت ایسی ہی ہوگی۔ حسین کو کیا کچھ نہ یاد آیا ہوگا۔ حسین اور عباس میں 25 سال کا فرق ہے تقریباً، ٹھیک ہے؟ تو ایک وقت حسین کو یاد آیا ہوگا، عباس تمہاری ولادت ہوئی تھی، ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تم نے ہماری گود میں آ کر آنکھیں کھولی تھی، پہلا چہرہ ہمارا دیکھا تھا۔ عباس جب تم بچپن میں تھے تو حسین کی انگلی تھام کر چلا کرتے تھے، جب جوان ہو گئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے، اب بوڑھے بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس۔ حسین سے یہ سب کچھ نہیں کہا گیا، ایک جملہ کہا کمر ٹوٹ گئی عباس، کمر ٹوٹ گئی عباس۔ کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہیں لے کے جائیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہوں گے۔ دیکھو 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے، ایک عباس کا لاشا، ایک حسین کا لاشا۔ عباس کا لاشا اس لیے کہ مولا سے درخواست کر دی مولا میرا لاشا نہ لے جائیے گا، حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا۔ کون لاتا حسین کا لاشا خیموں میں؟ حسین کا لاشا تو وہی مقتل میں رہ گیا۔ آخری جو شب آئے گی اس میں پڑھوں گا انشاءاللہ مصائب ابا عبداللہ الحسین، ایک مرتبہ پھر روئیں گے مقتل امام حسین علیہ السلام پر، بالکل آخری منزل۔ دیکھو عباس فرات پر رہ گئے، واپس نہیں آئے، سکینہ منتظر رہی، سکینہ شام گئی، شام سے واپس نہیں آئی، یہ چچا بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ہر بی بی واپس پلٹی کربلا، لیکن سکینہ واپس نہیں پلٹی۔ عباس فرات سے نہیں آئے، سکینہ شام سے نہیں آئی۔ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ایک ذاکر ابوالفضل عباس تھے کہ جو مولا عباس کی زری کے سامنے دعا مانگ رہے تھے، کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے، کہا مولا آپ نے مجھے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا ہدیہ اپنی جانب سے مجھے عطا کر دیں کہ جو سوائے آپ کے کہیں اور سے مل نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا کہ حرم کا ایک خادم آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا مولا واقعاً کریم ابن کریم ہے، باب الحوائج ہے مولا، جیسے میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ کچھ اور زائرین تھے سادات کرام، ہم پہنچے اصل قبر عباس پر، جلالت ایسی تھی، ہیبت ایسی تھی، ہمارا وجود کانپ رہا تھا۔ کہتے ہیں وہاں پانی بہ رہا ہے نا، آج تک قبر عباس پر پانی بہ رہا ہے، پانی شرمندہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام سے۔ کہتے ہیں ہم زیارت پڑھ رہے تھے کہ حرم کا ایک خادم آیا، اس نے ہمیں چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں، کہا پانی بھر لو قبر عباس کا، جانا مریضوں کو پلانا، شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے پانی بھر لیا۔ ایک ہمارے ساتھ سید تھے، انہوں نے اپنے پاس سے مشک کو نکالا، اس خادم سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں مشک بھر لوں یہاں پر قبر ابوالفضل عباس پر؟ اس نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے، آج قبر عباس پہ کمی نہیں ہے پانی کی۔ کہتے ہیں جیسے اس نے اتنا سارا پانی بھر لیا وہ واپس آیا، جیسے ہی باہر نکلا ہم نے اس سے کہا کہ ماشاءاللہ اتنا پانی آپ کے پاس تبرک میں آ گیا، وہاں زائروں کو، عزاداروں کو، مریضوں کو پلانا۔ اس نے کہا نہیں میں اس پانی کو لے کر اپنے شہر تھوڑی جا رہا ہوں۔ جانتے ہو اس پانی کو لے کر کہاں پہنچا؟ وہ شام میں چھوٹی بی بی کے مزار پر پہنچا۔ قبر عباس کا پانی سکینہ کی زری پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی آپ نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اے بی بی آپ پیاسی نہ رہیں، عباس نے پانی بھجوایا ہے۔ سکینہ کوفہ اور شام میں ہائے پیاس کہتی رہی، اے بی بی عباس کی قبر کا پانی شہزادی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا، ہائے سکینہ ہائے پیاس، یا سیدی یا عباس۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین۔ پھر سے کہوں گا اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، ہمارے غم بھی دور فرما دو یا ابا الفضل العباس۔ سلام علیک ایہا العبد الصالح، اے عبد صالح خدا پر سلام ہو یا عباس۔ بس میرے خیال میں اس سے زیادہ مجھ میں تابع بیان نہیں ہے۔ یا سیدی یا عباس، یا سیدی یا عباس، یا سیدی یا عباس۔